اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بھئی صحابہ کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا کیا؟ تابعین کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا کیا؟ ائمہ کے زمانے میں دعوت و تبلیغ کا کام تھا؟ کبھی امام ابو حنیفہ دعوت میں نکلے، کبھی امام شافعی دعوت میں نکلے، کبھی امام مالک دعوت میں نکلے، کبھی امام احمد بن حنبل اللہ کے راستے میں چلہ لگائے کیا؟ 1 سال لگائے کیا؟ امام بخاری کی تحریک کیا بتا؟ بالکل ایسے بے ڈھنگے سوال کرتے ہیں، ان کا سوال بتاتا ہے کہ اس وقت ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں بھی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی، امام مالک کے زمانے میں بھی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی، امام احمد بن حنبل کے زمانے میں بھی تحریک تھی، امام شافعی کے دور میں بھی دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی، تمام محدثین و مفسرین کے دور میں دعوت و تبلیغ کی تحریک تھی۔ ہاں، زمانے بدلتے بدلتے تحریک کا نصاب بدلا، تحریک کا طریقہ بدلا، تحریک کا نظام بدلا۔ مانتا ہوں کہ اس وقت دعوت و تبلیغ کی تحریک کا جو نصاب ہے، جو نظام ہے، جو طریقہ ہے، وہ طریقہ اس زمانے میں تو نہیں تھا، لیکن تھی تو دعوت۔ مثال بتاتا ہوں آپ کے سامنے۔ گیہوں معلوم؟ گیہوں نہیں معلوم؟ منڈی ہلاؤ۔ گیہوں معلوم؟ نبی کے زمانے میں گیہوں تھی؟ اب گیہوں ہے؟ نبی کے زمانے میں گیہوں کو پیستے تھے۔ آج کے زمانے میں گیہوں کو پیستے ہیں۔ پھر کیا حضرت مثال دیے تمہیں؟ فرق یہ ہے کہ گیہوں کو پیس کر اس زمانے میں روٹی بنانے کا طریقہ الگ تھا، اسی گیہوں کو پیس کر اس زمانے میں روٹی بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ چاول تھا نبی کے زمانے میں؟ تھا، چاول تھا، دال، تیل، گھی، نبی کے زمانے میں چاول تھا۔ اس زمانے میں چاول کو ابال کر کتنے طریقے کے ڈش بناتے تھے، وہ الگ تھی، لیکن چاول تو تھا۔ اب بھی چاول ہے، اب اسی چاول سے ہم سادہ بھی بناتے ہیں، اسی چاول سے ہم خشکا بھی بناتے ہیں، اسی چاول سے ہم بریانی بناتے ہیں، بس طریقہ بدلا۔ حقیقت تو اس وقت بھی تھی، اس وقت بھی تھی، میٹیریل اس وقت بھی تھا، اس وقت بھی ہے، دعوت و تبلیغ اس وقت بھی تھی، اب بھی ہے، طریقہ بدلا بس۔ طریقے کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی۔ یہ جو کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ یہ الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایجاد کردہ طریقہ اور تحریک ہے، یہ بالکل غلط۔ یہ حضرات انبیاء کی تحریک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین والمرسلین تک کی تحریک ہے، حضرات صحابہ کی تحریک ہے، یہ امانت ہے، یہ امانت۔ یہ 2 جماعتیں جو تھی ہے نا، یہ حضور کی امت میں، دوسرے نبیوں کی امت میں یہ 2 جماعتیں نہیں تھی۔ ایک علماء کی جماعت، دوسرا دعوت و تبلیغ کی جماعت۔ دین کو پھیلانے کا، دین کی اشاعت کا جو کام حضور کی امت کر رہی ہے، کسی نبی کی امت نے کام نہیں کی، اسی لیے اس کام کے کرنے والوں کی تعریف قرآن پاک میں ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کوئی عجیب و غریب بات نہیں، کھلی بات ہے۔ قرآن میں علماء کی بھی تعریف ہے، دعوت و تبلیغ کی بھی تعریف ہے، قرآن میں علماء کی بھی تعریف ہے،
دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی بھی تعریف ہے. قرآن نے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کی تعریف بیان کرتا ہے. کنتم خیر امت، بہترین امت ہو. عربی جانو سمجھو، میں آپ کے ذریعے سے ان باتوں کو جزیرت العرب سعودی عرب تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. جو کئی دن پہلے سعودی عرب کے اندر دعوت و تبلیغ پر پابندی کا اعلان ہوتا ہے، مسجد حرام، مسجد نبوی سے لے کر پورے سعودی عرب کے تمام مساجد میں دعوت و تبلیغ کی پابندی کا اعلان خود وہاں کے علماء و خطبہ کرتے ہیں. آپ بھی سنو، خدا کرے کہ وہاں تک بات جائے اور تعجب نہ کرو. جس سعودی عرب میں طواف پر پابندی لگی، وہاں دعوت پر پابندی لگنا کیا تعجب کی بات ہے؟ جس سعودی عرب پر، مکہ المکرمہ پر وہاں کی حکومت کی طرف سے عمرے پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو پھر دعوت و تبلیغ پر پابندی کیا تعجب کی بات ہے؟ مسجد حرام، اندر مطاف، اس کے بعد کعبہ. جس سعودی عرب کی حکومت مسجد حرام پر جانے کے لیے گیٹ لگا دی ہے، وہاں دعوت و تبلیغ پر پابندی کیا تعجب کی بات ہے؟